اب کسی انسان کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں اور اس کے اوپر 4 لاکھ روپے کا قرض ہے اور 5 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں، تو ایسا انسان پہلے قرض کو اس میں سے گھٹائے گا، یعنی 4 لاکھ کو 5 لاکھ روپے میں سے گھٹا دے گا، قرض نکال لے گا۔ اب اس کے پاس بچتا ہے 1 لاکھ روپیہ، تو وہ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دے گا۔ یا مثال کے طور پر کسی کا 5 لاکھ روپے قرض اس کے اوپر ہے اور اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہی ہیں۔ اب جب گوڑا بھاگ کیا گیا، گھٹایا گیا اور حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ 5 لاکھ روپے تھے اور 5 لاکھ روپے کا ہی قرض ہے اور دوسری کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے اس چیز کے علاوہ، تو اس انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا کیونکہ قرض نے آن کر اس کے نصاب کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر جو شرائط تھے زکوٰۃ کے، ان شرائط میں سے جو شرط ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، قرض سے فارغ ہونا، وہ نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب کسی انسان کے اوپر 5 لاکھ روپے ادھار ہیں مثال کے طور پر، یا 1 لاکھ روپیہ ادھار ہے۔ اب وہ ایسا انسان ہے کہ اس سے پیسے مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے، یعنی 50-50 ہے۔ سمجھ لیں اس مسئلے کو، کسی انسان کا کسی کے اوپر قرض ہے 1 لاکھ یا 5 لاکھ اور اس میں پیسوں کا معاملہ یہ ہے کہ مل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مل سکتے، تو ان حالت میں کیا کرے؟ تو ان حالات میں حکم یہ ہے کہ جب اسے پیسے مل جائیں، اس کے اختیار اور قبضے میں آ جائیں، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور نہیں ملے، اسے قبضہ نہیں آ پایا، تو اس پر اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ادا کر دے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال پر قبضہ نہیں پایا جا رہا۔ ہاں، اور اگر یہ یقین ہے کہ فلاں آدمی پر ہمارا قرض ہے اور یہ یقین ہے کہ وہ دے گا، ایماندار ہے، کوئی گنجائش ایسی نہیں ہے کہ وہ پیسہ مار لے گا، تو پھر زکوٰۃ اس کی ادا کرنی ضروری ہے۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ پیسہ نہیں ملے گا یا یہ مار لے گا یا 50-50 ہے، تو ان حالات میں جب قبضہ ہو جائے، جب آپ کے اختیار میں آ جائے، تو آپ حساب لگا کر جب سے آپ کے اوپر اس پیسے کی زکوٰۃ آئی ہے، وہ زکوٰۃ آپ جوڑ لگا کر ادا کر دیں گے ملنے کے بعد۔